ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے دیکھو، تو ایک بہت بڑے سمندر کے اندر ایک درخت پر ایک چڑیا اپنے منہ میں مٹی لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سمندر میری رحمت ہے اور یہ درخت دنیا، چڑیا انسان، اور اس کے منہ میں جو تھوڑی سی مٹی ہے وہ اس کے سارے گناہ ہیں۔ اگر یہ اپنا منہ کھول کر مٹی یعنی گناہ پانی میں گرا بھی دے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان توبہ کرے اور میں معاف نہ کروں؟ وہ لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں جن کو خوشیاں رب کا نافرمان نہیں کرتی، جن کو غم مایوس نہیں کرتے، جن کو محرومیاں ناشکرا نہیں کرتی، جن کو خواہشات رب سے دور نہیں کرتی، جو اللہ کے حکم کے خلاف جانے والے نفس کی گردن توڑنا چاہتے ہیں، جو سیکھ چاہیں اللہ کی خوشی کے لیے غم سہنا اور پھر دنیا کی آزمائشوں میں گھبرایا نہیں کرتے۔ اگر دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ دعاؤں پہ یقین نہیں ہے، بس یقین کے ساتھ دل سے شدت سے دعا مانگ کر بے فکر ہو جائیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے کچھ مانگیں اور اللہ پاک نہ دیں۔ اگر دن میں بار بار آپ کے دل میں دعا کا خیال آ رہا ہے تو آپ اللہ سے مانگنے لگ جائیں۔ اللہ سے مانگنے لگ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ خود آپ کو توفیق دے رہا ہے کہ اللہ آپ کی چاہتوں پر راضی ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور میری آنکھ میں آج آنسو آ گئے جب میں نے یہ آیت پڑھی، ہے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب جو خود پکار رہا ہے دینے کے لیے، وہ مانگنے پہ خالی ہاتھ لٹا دے، وہ ہمیں روتا تڑپتا سسکتا چھوڑ دے؟ نہیں۔ لوگوں کی فکر مت کریں کہ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ناممکن ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی کن سے تقدیر کو بدلتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک کی کن سے کہانیوں کو مکمل ہوتے ہوئے۔ تو بس دعائیں مانگتے رہیں اور اتنے یقین سے مانگیں کہ پھر آپ کی کہانی بھی معجزوں میں لکھی جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو کسی سے اس بات کا شکوہ نہ کوئی شکایت نہ کریں، خاموش ہو کر ایک سائڈ پر ہو جائیں اور اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور پھر انتظار کریں کہ اس کی باری کا کیسے اللہ پاک آپ کو آپ کے صبر اور سامنے والے کو اس کے کیے کا صلہ دے گا۔ بے شک وہ بہترین انصاف دینے والا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا کہ یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا ہے اب وہ سکون میں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ اللہ درد سمیٹ لیتا ہے، وہ آنسو چن لیتا ہے، وہ اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو اس کے در پر اپنی آس اپنی فریادیں لے کر جاتے ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو۔ ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے کہ جن کی وجہ سے آج تم تکلیف میں ہو۔ اے کن فیکون پہ قادر اللہ کریم، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، میرے اللہ کریم سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، فیکون سے سب کے دلوں کو مطمئن کر دے۔ اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔